آج کی یہ گفتگو ختم نبوت کے حوالے سے ہی ہوگی اور انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی کسی بھی معنی میں نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کو جتنی بھی خیر کی ضرورت تھی وہ ساری حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما کے گئے ہیں۔ انسانیت کو جتنے سبق یاد کرنے تھے اور جنت کی تلاش میں جنت کے لیے جتنے راستے جنت کی طرف جاتے تھے وہ سارے اسباق حضور پڑھا کے گئے ہیں، اور سارے جنت میں جانے والے راستے امت کو بتا کے گئے ہیں۔ تو اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ امت اللہ کی آخری امت ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جو حسی معجزے ہوتے ہیں، وہ معجزے حواس خمسہ سے، یعنی انسان فزیکلی دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا حسن و جمال بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ان کے سامنے معجزہ تھا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، اور اللہ کے ہر نبی کے لیے معجزہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی، وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے نکلی، وہ بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن ان کے لیے معجزہ تھا جو انہوں نے دیکھا۔ لیکن آج کوئی بندہ یوسف علیہ السلام کا حسن بیان کرتا ہے تو وہ معجزے کی خبر ہوتی ہے، معجزہ نہیں۔ معجزہ تو اس وقت تھا، لیکن آج کوئی بندہ بیان کرتا ہے تو معجزے کی خبر دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کی دولت ملی تھی۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا جو جادوگروں پر غالب آتا تھا، سانپوں کو سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، پتھر پر مارتے تو پانی جاری ہو جاتا، دریا پر مارتے تو راستے بن جاتے۔ یہ معجزہ تھا، بڑا کمال کا معجزہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا، جن لوگوں نے اپنے سامنے دیکھا، تو بہت عظیم الشان معجزہ تھا۔ تو یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پیاری رسیلی آواز دی۔ آپ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہوا میں رک جاتے، اور جانور وحش و طیور سارے ساکت ہو جاتے آپ کی آواز سنتے۔ تو بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ دیا۔ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، کوڑ زدہ مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ تو یہ سارے حسی معجزے ہیں۔ حسی معجزہ بھی اللہ کی قدرت ہوتا ہے، اللہ کی نشانی ہوتا ہے، لیکن اس وقت معجزہ ہوتا ہے جب لوگ موجود ہوں، لوگوں کے سامنے برپا ہو رہا ہو۔ تو آج کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ معجزے کی خبر ہوتی ہے، معجزے کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوئی، تو وہ معجزہ تھا اپنی مدت میں، اپنے وقت میں،
بعد والوں کے لیے وہ اخبار معجزہ بنا، خبر معجزہ بنا۔ لیکن ہمارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو تاجدار ختم نبوت بن کے آئے ہیں، آپ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے، قیامت تک کے لیے رسول بنایا ہے، قیامت تک کے لیے پیغمبر بنایا ہے، تو اللہ نے آپ کو معجزہ بھی وہ عطا فرمایا ہے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے جو عقلی معجزہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معجزہ تھا، تابعین کے زمانے میں بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک بھی معجزہ ہوگا، قیامت تک معجزہ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا اللہ نے آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کی قرآن کی کوئی ایک آیت دلیل نہیں ہے، قرآن پاک کی کوئی 2-4 آیتیں عقیدہ ختم نبوت پہ حجت اور دلیل نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا قرآن ہی عقیدہ ختم نبوت پر دلیل بھی ہے اور معجزہ بھی، عقل کو عاجز کر دیتا۔ اللہ کا جو چیلنج تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے قرآن میں تو اس جیسی آیتیں لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ۔ وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بلاؤ۔ تو اب دیکھیں، کاغذ اور پنسل لے کر قرآن کی مثل لانا تو آسان ہے، بنسبت بدر میں مارے جانے سے، بنسبت احد میں کٹے جانے سے، خندق میں مار کھانے سے، کافروں نے ماریں کھائی ہیں لڑائیوں میں، مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، کٹے گئے ہیں، جانی نقصان کروایا ہے، مالی نقصان کروایا ہے، بے شمار نقصان کروایا ہے۔ اس سے تو کہیں آسان تھا کہ قرآن کی 10 آیتیں لکھ کر لے جاتے، نہ مارے جاتے۔ لیکن پتہ یہ چلا معجزہ اتنا کمال ہے، اللہ نے ہمارے آقا کو جس طرح شان وراء الورا عطا فرمائی ہیں، ہمارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی شرف اور عزتوں کا مالک بنا کے بھیجا، اسی طرح حضور پہ نازل ہونے والی قرآن بھی ایسی کمال کی کتاب ہے کہ نہ اس وقت کوئی اس چیلنج کو قبول کر سکا، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ قرآن کی مثل کوئی لے آئے، یہ عقلی معجزہ۔ ویسے ہمارے آقا علیہ السلام کے ہزاروں معجزات، حضور نبی مہربان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل معجزہ۔ سیرت نگاروں نے 22,000 معجزے لکھے ہیں حضور کے، اور فرمایا 2 معجزے بڑے کمال کے ہیں، ان میں سے ایک تو اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا، معراج کرنا، اور دوسرا قرآن پاک۔ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاجدار ختم نبوت کو معجزہ بھی اسی شان کا عطا فرمایا، اور ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد، کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانے، وہ مسلمان ہے۔ اور یہ مسلمان کی تعریف حضرت علامہ قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھی ہوئی ہے، آج بھی آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور اسی قانون کے تحت پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو حضور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانے۔ تو کہتے ہیں جی کلمے میں تو محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس میں تو آخری لفظ نہیں ہے کہ آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کلمے میں تو یہ نہیں ہے آخری کا لفظ، کلمے میں تو محمد رسول اللہ ہے۔ یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں کے کتنا بلند ویژن تھا، کتنا ان کا علم و عمل مضبوط تھا، اور کتنی ان کی بصیرت تھی کہ لفظ محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نام عطا فرمایا محمد، وہ نام بھی ختم نبوت والا نام ہے۔ وہ نام
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تشریف لائے، سارے نبیوں کے نام شرف والے، پیارے، خوبصورت، عزتوں والے، سونے خوبصورت نام ہے۔ داؤد سونا نام ہے، یوسف سونا نام ہے، یعقوب سونا نام ہے، ابراہیم سونا نام ہے، اسماعیل پیارا نام ہے، سارے نام پیارے ہیں۔ لیکن اللہ نے کسی کا نام محمد نہیں رکھا۔ یہ نام ہی اللہ نے اپنے آخری نبی، آخری محبوب کو عطا فرما کے بتایا ہے کہ اے حبیب تمہارا نام حمد سے مشتق کیا ہے، اور محمد حمد کی جاتی ہے جب کوئی کام اختتام پہ پہنچ جائے، جب کوئی کام انجام پہ پہنچ جائے، جب کوئی کام مکمل ہو جائے، جب کوئی کام اینڈ پہ پہنچ جائے، جب کوئی کام انتہا تک پہنچ جائے تو پھر اللہ کی حمد کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا مکمل کر لیتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا پلایا مسلمان بنایا۔ آپ پانی پی لیتے ہیں، پانی پی چکنے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جب کوئی کام مکمل ہو جائے، آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے، نیند مکمل ہو جاتی ہے، تو نیند پوری ہونے کے بعد آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نیند کے بعد، موت کے بعد ایک نئی زندگی عطا فرمائی، دوبارہ اٹھایا۔ تو حمد کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جنتی جب جنت میں اللہ سے مانگیں گے، نعمتیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جنتیوں کا آخر میں کلام ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یعنی جب کوئی کام مکمل ہو جائے تو اس پر اللہ کی حمد کی جاتی ہے۔ تو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم سرور کائنات نبی آخر الزماں، نبیوں کا یہ مقدس سلسلہ جو شروع ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے، سب سے پہلے پیدا ہوئے آپ، پھر جب نبیوں کا یہ متبرک مقدس سلسلہ مکمل ہوا اور یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، تو کسی بھی نبی کا نام رب نے محمد نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر، کسی بھی رسول کا نام اللہ نے محمد نہیں رکھا۔ جس کو اللہ نے آخری بنانا تھا اور جس کے بعد انسانیت کو ضرورت ہی نہیں رہنی تھی اور انسانیت کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی حاجت ہی نہیں رہنی تھی، ان کو اللہ نے محمد رسول اللہ بنا کے بھیجا، ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا، کہ ان کا نام ہی رکھ کے بتا رہا ہوں کہ ان کا نام ہی ایسا ختم نبوت والا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آئے گا ہی نہیں۔ کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول کسی بھی معنی میں نہیں آئے گا اور نہ آ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی کا بھی نام محمد نہیں ہوا، اور محمد کہتے ہی اس کو ہیں جو آخر پہ تشریف لائے۔ محمد کے نام میں اتنی معنویت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی برکت ہے، محمد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آخر پہ تشریف لائے اور ساری کمیوں کا ازالہ کر دے، ساری کمیوں کو پورا کر دے۔ محمد، ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ختم نبوت والا اور آپ کا کام بھی ختم نبوت والا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ کسی بھی نبی نے یہ نعرہ نہیں لگایا، یہ الفاظ نہیں بولے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، کسی بھی نبی کی زبان سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، کسی بھی نبی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کوئی یہ آیت اس طرح کی نہیں ملے گی۔ انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں شعیب علیہ السلام پر اترے، جو ابراہیم علیہ السلام پر اترے، کسی بھی نبی کی تعلیم میں یہ الفاظ، یہ بات موجود نہیں ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل ہو گیا تو یہ آخری دین ہے، اور دین لانے والے اللہ کے آخری رسول ہیں۔
آخری حبیب ہیں، تو آج دین مکمل ہو گیا۔ تو جب کوئی اور نبی مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی ضرورت تھی تو اور نبی آیا ہے، دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو کمی پوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی، تو پھر یہ حضور کا کام بتا رہا ہے، محبوب کا منصب بتا رہا ہے کہ جب ہر کمی اللہ نے پوری کر دیا تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو بھیجا ہے اللہ نے ختم نبوت کا تاجدار بنا کے بھیجا ہے۔ ذرا نعرہ لگاؤ نا، تاجدار ختم نبوت۔ تواڈے نالوں تے میری زیادہ آواز ہے، اور روٹی بھی نہیں کھادی، تساں تے کھا کے بیٹھے ہونے ہو، تو ذرا اونچی آواز نہ بولو نا۔ اپنے نبی دا نام، نبی دے ترانے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی سیاسی لیڈر کا نعرہ نہیں لگا رہے، اپنے نبی کا نام۔ یہ ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ جائیں، قربان ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے۔ ختم نبوت پہ تو لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، آپ تھوڑا سا آواز نہیں قربان دے کر سکتے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے آقا کو اللہ نے نام بھی ختم نبوت والا دیا ہے، کام بھی ختم نبوت والا دیا ہے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے انعام بھی ختم نبوت والا عطا فرمایا۔ نے اپنے محبوب کو امت بھی وہ عطا فرمائی کہ ہم معدوم گولیاں کھا کے بھی نبی کے نام پر مٹنا شہادت ہی شہادت ہے، فضائے جیل میں رہنا عبادت ہی عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ دو نوجوان مرے تھے، شہید ہوئے تھے، جب تحقیق کی تو پتہ چلا دونوں سگے بھائی تھے، اور ماں نے کہا تھا، شادیاں قریب تھی، ماں نے کہا تھا کہ آج ختم نبوت کا جلوس ہے، تو بیٹو سینوں پہ گولی کھا کے آنا، تمہاری شادی میں جنت میں حضور کو کہوں گی حوروں سے کروائیں گے، اور تمہاری شادی کے براتی مصطفیٰ قریب ہوں گے، آؤ جاؤ حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہو جاؤ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ وہ ہمارے عبدالستار خان نیازی، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ناز و نعم سے پلے ہوئے جب میاں والی کوٹھڑی کی میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، گرمی تھی، حبس تھی، تندور بنی ہوئی تھی جیل، تو فرماتے ہیں قریب تھا کہ میرے دل میں کوئی لچک آ جاتی، تو اتنے میں ماں کا خط آیا، تو والدہ نے لکھا تھا کہ نورانی میاں کوئی کمزوری نہ دکھانا ختم نبوت پہ، کوئی کمپرومائز نہ کر جانا، ایسا نہ ہو کہ مجھے سیدہ خاتون جنت کے سامنے میدان محشر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، مجھے حضور کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اتنا جرت اور اتنی غیرت کا درس دیا تھا کہ بیٹا مجھے حضور کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمیں ویسے ہی مل گیا؟ اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہزاروں جانیں قربان کی ہیں، پھر یہ پاکستان کے قانون کا حصہ بنا ہے تاجدار ختم نبوت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے، حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول کسی معنی میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عقیدہ ہے، اور عقیدہ سلامت ہو۔ یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں عقیدے کے لحاظ سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے آخری معصوم بھی ہیں، کیونکہ نبی ہی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کہتے ہوئے اس کو کہ جس کے اندر معصیت کی قدرت ہی نہ ہو، گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، گناہ کر ہی نہ سکے، وہ ہوتا ہے معصوم۔ تو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق صرف اللہ کے نبی اور فرشتے معصوم ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو نبیوں میں آخری معصوم بھی ہیں، حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو 14 معصوموں والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ معصوم جب آخری نبی ہیں تو آخری معصوم بھی حضور ہیں، حضور کے بعد کوئی معصوم ہم نہیں مانتے۔ خاندان اہل بیت اطہار محفوظ ہیں، طہارت ہے، تقدیس ہے، پاکیزگی ہے، لیکن معصوم نہیں، معصوم صرف بی بی آمنہ کے لال ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا وہ بھی ختم نبوت والا ہے۔ وہ کیا
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لواء الحمد بیادی، کہ وہ جھنڈا جس کے نیچے صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، مقربین ہوں گے، بزرگ ہوں گے، مفسرین ہوں گے، محدثین ہوں گے، شہداء ہوں گے، قیامت والے دن وہ حمد والا جھنڈا، وہ ختم نبوت والا جھنڈا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ نے انعام بھی حضور کو ختم نبوت والا عطا فرمایا ہے کہ لواء الحمد، لواء الحمد، حمد میں نے کہا کہ کسی کام کے مکمل ہو جانے پر، کسی کام کے آخر پر وہ حمد کی جاتی ہے۔ اس واسطے عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ہماری نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی بتایا کرو کہ یہ نہیں ہے کہ جرمنی کے کاغذ لینے کے لیے کہو جی میں جھوٹ موٹ کا ہی مرزئی بن جاؤں، بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ خدا کے بندے تو اسی وقت مر جائے، حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ باہر کے کاغذ لینے کے لیے لوگ مرزئی بن جاتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ امام، آخری بات میں عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا میں آئے تو امام بخاری کا استقبال ہوا۔ امام ذہبی نے لکھا 10 کلومیٹر تک محراب بنائے گئے، گلیاں سجائی گئیں، سڑکیں سجائی گئیں، اور بادشاہ وقت نے، بخارا کے حاکم نے سونے اور چاندی کی تھالیاں بھر کے دی لوگوں کو کہ امام بخاری پہ نچھاور کرنی ہے۔ اتنا اچھا ویلکم کیا امام بخاری کو۔ امام بخاری کا استقبال ہوا، وقت کے امام ہیں، محدثین کے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ پھر بعد میں بخارا کا جو حاکم تھا کہنے لگا کہ آپ میرے بچوں کو گھر آ کے پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا علم کا ایک اپنا پروٹوکول ہے، علم کسی کے پاس نہیں جاتا، پیاسے کو کنویں کے پاس آنا پڑتا۔ تم نے علم سیکھنا تو اپنے بچوں کو میرے گھر میں بھیجو، میں تیرے بچوں کو گھر پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تو اس نے کہا جی پھر اگر میرے بچے آپ کے گھر پڑھنے آئیں گے تو پھر کوئی غریب کا بچہ نہیں بیٹھے گا، صرف میرے بچے پڑھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، حضور کا دین سیکھنے کے لیے جو بھی آئے گا اس کو عام اجازت ہوگی، چاہے تیرے امیر غریب سب ایک نظر سے دیکھیں گے۔ تو اس نے کہا پھر آپ شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کو یہاں پر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، کہیں اور ٹھکانہ لگا لیں گے۔ تو آپ واپس چلے گئے۔ تو جب جا رہے تھے، بخارا سے نکل رہے تھے، تو ایک صحافی آ گیا آپ سے پوچھنے کے لیے۔ تو آپ سے پوچھنے کے لیے کہنے لگا کہ دیکھیں کل آپ کا استقبال ہو رہا تھا، ہیرے جواہرات آپ پہ، پروٹوکول اور عزت اور شان و شوکت، اور آج آپ ذلیل ہو کے نکل رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما ابالی، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرا دین سلامت ہے، میں اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے عقیدے پہ، نظریے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ چاہے کوئی میرا استقبال کرے نہ کرے، کوئی کھانے کو دے نہ دے، میں اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں۔ یہ بزرگوں نے، ہمارے نے نظریہ دیا، یہ سوچ دی ہے کہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ سلامت لے کے جاؤ، کھانے کو ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا کی دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کچی جھونپڑی میں رہتے ہو تو کوئی بات نہیں، اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں، لنڈے کی چپلیں پہن لی ہیں، اور چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں۔ جب ایمان سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ سطحی خیران ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ دنیا کی دولت، یہ رونقیں تو چند دن کی ہیں، مار کے انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے تو اپنے آقا تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں ہم بھی کہہ سکیں گے یا رسول اللہ جو کچھ ہو، میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو، اپنی نسلوں کو بھی یہ عقیدہ ختم نبوت یاد کرانے کی اور اس پہ قائم رہنے کی اللہ پاک ہمیں ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسی عقیدے پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔